اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قادری بریلوی قدس سرہ کے تفسیری رسالہ برکات الامداد لأہل الاستمداد کی خواندگی مع مختصر توضیح جاری ہے۔ 30 حدیثیں مکمل ہو چکی تھیں پچھلی گفتگو میں، اور چونکہ ہم نے وقت کی نزاکت کو سامنے رکھنا ہوتا ہے تو اس لیے مختصر گفتگو اور بولنے میں بھی اور خواندگی میں بھی قدر تیزی اختیار کی جاتی ہے تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور مٹیریل آپ کی گوش گزار ہو سکے، اور چونکہ ویڈیو بھی بن رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی محفوظ ہو سکے۔ تو آج آغاز ہوگا حدیث نمبر 31 سے۔ اس سے پہلے جو احادیث ہو چکی تھیں اس پر مختصر جو تبصرہ فرمایا تھا خود اعلیٰ حضرت نے، وہ گوش گزار کیا گیا۔ اب حدیث نمبر 31 سے آغاز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اذا ضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، او اراد عونا، یا مدد کا ارادہ کرے، کسی کی ہیلپ کا ارادہ کرے، وہو بارض لیس بہا انیس، اور وہ ایسی زمین میں ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں کوئی ہمدم نہیں، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، کہ یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا يَرَاهُمْ، اللہ کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں جنہیں لا یراہم، یہ پکارنے والا نہیں دیکھتا۔ تو پھر جب یہ پکارے گا، عینونی کہے گا، اس سے استعانت کرے گا ان اللہ کے بندوں سے، تو وہ اس کی مدد کریں گے۔ والحمدللہ۔ رواہ الطبرانی عن عتبۃ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ سے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی استعانت ثابت ہو گئی، جو بندوں سے استعانت کی جا رہی ہے، بندوں سے استعانت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ بندوں سے استعانت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف ہوتی تو ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم ارشاد نہ فرماتے۔ حدیث نمبر 32، کہ جنگل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگل میں جانور چھوٹ جائے تو یوں ندا کرے۔ اب ایک جانور ہے، آپ کی سواری ہے، جو بھی سواری ہے، اس پہ جو شخص بیٹھا ہے اس کی سواری چھوٹ گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ندا کرے۔ کیسے ندا کرے؟ فَلْيُنَادِ، وہ پکارے، ندا کرے، یا عباد اللہ احبسوا، اے اللہ کے بندو روک دو۔ احبسوا فعل امر، حبس یحبس، اس کو روک دو۔ تو وہاں یہ نہ کہے کہ یا اللہ احبسوا، بلکہ کیا ارشاد فرمایا؟ یوں کہے، فَلْيُنَادِ یا عباد اللہ احبسوا، ارے اللہ کے بندو روک دو۔ تو پھر کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ ایسی استعانت کے بعد عباد اللہ اسے روک دیں گے۔ رواہ ابن السنی عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو ابن السنی نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بھی استعانت کرنے کا، عباد اللہ سے استعانت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، جو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کے خلاف ہرگز نہیں۔ حدیث نمبر 33، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں ندا کرے، عینو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو مدد کرو۔ اس کو ابن شیبہ اور بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ رواہ ابن ابی شیبہ والبزار عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔
اب ان حدیثوں پر جو شمار کے اعتبار سے 33 ہو گئی یعنی 33، یہ حدیثیں نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حدیثیں کہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے روایت فرمائیں، قدیم سے اکابر علماء دین رحمہم اللہ تعالی کی مقبول و مجرب ہیں۔ مقبول یعنی ان کے ہاں یہ پسندیدہ ہیں، مقبول ہیں روایت کے اعتبار سے، سند روایت کے اعتبار سے، علم اصول حدیث کے اعتبار سے، اور مجرب کا مطلب ہے کہ خود انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوا ہے، تجربہ کر کے انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہیں۔ اس مطلب آگے فرماتے ہیں اس مطلب جلیل کی قدر تفصیل اور ان حدیثوں کی شوکت قاہرہ ملاحظہ کرنا ہو تو فقیر کا رسالہ انہار الانوار من یم الصلاۃ الاسرار جو 1305 ہجری میں ارقام فرمایا گیا ملاحظہ ہو، اور اس سے زائد حدیث اجل و اعظم یا محمد انی توجہت بک الی ربی، یہ جو حدیث ہے مشہور حدیث ہے کہ حضور ہے کہ وہ حدیث صحیح و جلیل و مشہور من جملہ اعظم و اکبر احادیث استعانت ہے۔ احادیث استعانت میں یہ جو حدیث ہے یہ سب سے بڑی حدیث ہے، اعظم حدیث ہے، اکبر حدیث ہے، جس سے ہمیشہ ائمہ دین مسئلہ استعانت میں استدلال فرماتے رہے۔ جتنے بھی ائمہ دین گزرے ہیں وہ اس حدیث سے مسئلہ استعانت کا استدلال فرماتے رہے، اور اس کی تفصیل بھی فقیر کے مذکورہ بالا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی تفصیل بھی فقیر کے مذکورہ بالا اسی رسالہ یعنی انہار الانوار میں مستور ہے۔ یہاں کیوں نہیں نقل کیا کہ یہاں بخوف تطویل ذکر نہ کی، یہاں اگر میں ذکر کرتا ہوں تو پھر یہ کتاب برکات الامداد بہت ہی اس میں تطویل ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، اور اس میں تو اس میں بہت ہی اطالت اور تطویل ہونے کی وجہ سے کتاب بڑی ہو جائے گی۔ یہاں حدیث نقل کرنے کے بعد اب اعلیٰ حضرت اقوال علماء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اس میں جو اعلیٰ حضرت نے کتابوں کے نام لکھوائے ہیں اگر ان کی ایک سرسری گنتی کی جائے تو تقریباً یہاں اعلیٰ حضرت نے علماء، ائمہ، مشائخ کبار، اسلاف کی 25 کتابوں کا ذکر کیا ہے کہ ان 25 کتابوں میں یہ اقوال علماء موجود ہیں، اور یہ تو ہو گئی اسلاف کی کتابیں اور جو عربی زبان میں ہیں، اور پھر کچھ ہندوستان میں لکھی گئی کتابوں کی طرف اشارہ کیا، اور وہ تقریباً 3 سے 4 کتابیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد اپنی بعض کتابوں کا ذکر کیا۔ اب یہ سب کتابوں کے نام پڑھنا، جیسے شفاء السقام ہے علامہ سبکی کی، اور کتاب الاذکار ہے امام نووی کی، احیاء علوم ہے امام غزالی کی، اور روض الریاحین، خلاصۃ المفاخر، نشر المعاصر، یہ کتابیں ہیں جناب امام یافعی کی، حسن حسین امام شمس الدین جزری کی، اور مدخل امام ابن حاج مکی کی، مواہب اللدنیہ امام قسطلانی کی، اور انہی کی افضل القراء لقراء ام القراء، اور جوہر منظم، عقود الجمان یہ ابن حجر مکی کی، اور امام عبد الوہاب شورانی کی کتاب میزان، ملا علی قاری کی حفظ سمین، اور علامہ طاہر پٹنی کی مجمع بہار، مجمع البہار، یا جو بھی مجمع بہار یہاں لکھا ہوا ہے بہار الانوار، اور امام شیخ شیوخ علماء ہند مولانا عبدالحق محدث دہلوی کی لمعات التنقی، اشیعۃ اللمعات، جذب القلوب، مجمع البرکات، مدارج النبوہ، اور اس کے بعد علامہ خیر الملت والدین رملی کا فتاوی خیریہ، علامہ حسن وفائی شرم بلالی کی مراق الفلاح، اور علامہ فاسی کی مطالع المسرات، اور علامہ زرقانی کی شرح مواہب، اور علامہ شہاب الدین خفاجی کی نسیم الریاض۔ تو یہ ان 25 کتابوں کا آپ نے حوالہ دیا، تصانیف کثیرہ علماء کرام و سادات اسلام جن کی تحقیق و تنقیح و اثبات و تصریح، استمداد و اعانت سے زمین و آسمان گونج رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کے اقوال اور ان میں جو استعانت کے مسئلہ کی جو تشریح توضیح کی گئی ہے اس سے زمین و آسمان گونج رہے ہیں۔ اگر مطالعہ کرنے کی لیاقت نہ تھی تو کیا تصحیح المسائل یہ کتاب ہو گئی، سیف الجبار، بوارق محمدیہ وغیرہ تصانیف نفیسہ،
عماد السنہ معین الحق حضرت مولانا فضل رسول قدس سرہ المقبول بھی نہ دیکھیں. یعنی یہ جو علامہ فضل رسول کی کتابیں تھیں بدایونی کی، ان کی کتابیں یہ بھی نہ دیکھ پائے تم کہ یہ تو عام فہم زبان اور اردو فارسی میں خاص تمہارے ہی مذہب کے رد میں تصنیف ہوئیں اور بحمد اللہ بارہا مطبوع ہو کر راحت قلوب صادقین و غیظ صدور مارکین ہوا کیں. علی الخصوص کتاب جلیل فیوز ارواح قدس جس میں خاندان عزیزی کے 100 اقوال سری ہیں. تو اتنے اقوال اور اتنی کتابوں میں یہ موجود ہے. اگر تم اسلاف کی کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے تو کیا مولانا فضل رسول کی جو اس وقت کتابیں اس دیار ہندوستان میں معروف ہیں کیا تم ان کی بھی نہیں پڑھ سکتے؟ آگے فرماتے ہیں تصانیف فقیر یعنی اعلیٰ حضرت تصانیف فقیر غفر اللہ تعالی لہو سے کتاب حیات الاموات فی بیان سماع الاموات، یہ ایک رسالہ ہوگا جو 1305 میں تصنیف ہوا. رسالہ انوار من جمع صلاۃ الاسرار، یہ بھی اسی سال. رسالہ انوار الانتباہ فی حل النداء یا رسول اللہ، یہ 1344 ہجری میں. اس کے بعد یہ 1324 ہوگا غالباً، یہاں کتابت کی غلطی 1344 ہو گیا. رسالہ الاحلال لفید اولیاء بعد الوصال 1303 ہجری. کتاب الامن والولا للایتی المصطفیٰ بدافع البلاء 1311 ہجری میں. خصوصاً کتاب مستطاب سلطنت المصطفیٰ فی ملکوت کل الورا جو 1297 ہجری وغیرہ میں جا بجا بکثرت ارشادات و اقوال ائمہ و علماء و اولیاء کرام مذکور. یہاں ان کے ذکر سے اطالت کی حاجت نہیں ہے. اطالت ہو جائے گی یعنی بعض کتاب لمبی ہو جائے گی، تحریر لمبی ہو جائے گی. اور خود اسی تحریر میں جو اقوال حضرت شیخ محقق و مولانا علی قاری اور ابن حجر مکی رحمۃ اللہ، یہ جو زیر حدیث 14 مذکور ہوئی جو پہلے ہم ان کی خواندگی کر آئے ہیں، دربارہ استعانت صوفیاء کرام کے اقوال افعال اعمال سے دفتر بھرے ہیں، دریا بہ رہے ہیں. اس دیدے کی صفائی کا کیا کہنا؟ ذرا آنکھوں پر ایمان کی اینک لگا کر حضرت شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز کا ترجمہ مشکات شریف ملاحظہ ہو کہ اس مسئلے میں حضرات اولیاء کرام قدست اسرارہم سے کیا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں اب یہاں اعلیٰ حضرت نے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جو فارسی عبارت نقل کی ہے، بہت ہی خوبصورت یہ عبارت ہے، اس کا ایک ایک لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے. فرماتے ہیں آنچ مروی و مح کی است از مشائخ اہل کشف، وہ جو روایت کیا گیا ہے اور حکایت کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے مشائخ اہل کشف سے. کس معاملے میں؟ در استمداد از ارواح کمل، جو استمداد کرنے اعانت چاہنے سے کامل لوگوں کی روحوں سے، کامل لوگوں کی روحوں سے، و استفادہ ازاں اور ان سے استفادہ کرنے کے حوالے سے، خارج از حصر ہست، وہ گنتی سے باہر ہے. اتنی روایتیں اور اتنی حکایتیں اور اتنے اقوال ہیں اور اتنے واقعات ہیں کہ وہ حصر سے، گنتی سے باہر ہیں. وہ مذکور است در کتب و رسائل ایشاں، جو ان کی کتب اور ان کے رسائل میں ذکر کیے گئے ہیں، مذکور ہیں، لکھی ہوئی ہیں. وہ مشہور است میان ایشاں، اور ان کے درمیان مشہور ہیں. حاجت نیست کہ آرا ذکر کنیم، ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں کیونکہ یہ ساری چیزیں مشائخ کے رسالوں میں لکھی ہوئی ہیں اور مشہور بھی ہیں. وہ شاید کہ منکر متعصب سود نہ کند پورا. یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ منکر کو جو تعصب سے بھرا ہوا ہے ان کو ان اقوال اگر ہم لکھ بھی دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. استغفر اللہ. یہ دیکھیں خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو اتنے بڑے شیخ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اقوال لکھیں گے بھی تو ان کو یہ جو متعصب ہے، یہ جو منکر ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو گویا خود مشائخ نے بھی یہ پیشن گوئی کر دی کہ منکر اور متعصب کو کسی وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخر میں فرماتے ہیں آفان اللہ من ذالک، اس تعصب سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. یہ عبارت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت نے نقل کی شیخ کی، جس کا ہم نے فارسی عبارت بھی پڑھ دی، اس کا ترجمہ بھی ساتھ مفہوم بیان کر دیا. تو آگے اعلیٰ حضرت خود ہی یہ عبارت نقل کرنے کے بعد تبصرہ کرتے فرماتے اللہ اکبر، ان منکران بے دولت کی بے نصیبی یہاں تک پہنچی کہ اکابر علماء و عرفاء کو کلمات حضرات اولیاء کرام سے انہیں نفع پہنچنے کی امید نہ رہی. یعنی خود مشائخ وہ اولیاء کہ جن سے استمداد اور استعانت کی جاتی ہے، وہ خود ہی
اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ انہیں نفع پہنچنے کی امید ہی نہیں رہی، اور فی الواقعہ ایسا ہی ہے۔ عرض کہتے ہیں کہ انفیکٹ ایسے ہی ہے، یوں نہ مانیے تو آزما لیجیے۔ ان ہزار در ہزار ارشادات بے شمار سے امتحاناً صرف ایک کلام پاک کے فرزند دلبند صاحب لولاک، فرزند دلبند صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں، جو اب یہاں غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس جگہ جو غوث پاک کے القابات اعلیٰ حضرت نے نقل کیے اور جس محبت کا اظہار کیا، وہ خاکسار واحد رضوی کیے الفاظ کی قید میں نہیں آ سکتا۔ تو انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم یہیں سے نقل کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کا نام کیسے لکھا، القابات کیسے لکھے، آپ کا تعارف کیسے کرایا، اور اس کے بعد پھر صلاۃ غوثیہ جو خود اعلیٰ حضرت کا اپنا مجرب ہے اس کا کیسے ذکر کیا اور کیسے تفصیل بیان کی، یہ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔